السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، یعنی بے انتہا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر ایک مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر ایک سال میں بھی اس نماز کو ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی بھر میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بلا کو دور کرنے کے لیے اس کی نیت سے بھی اس نماز کو پڑھیں گے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اس نماز کو پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے۔ اگر آپ دل کے اندر بھی نیت کر لیتے ہیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو دل سے ہی آپ کی نیت جو ہے کافی ہو جائے گی۔ آگے پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ جب یہ 15 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کے بعد پھر آپ کو قرات کرنی ہے یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ وَلَضَّالِّينَ تک مکمل سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری نمازوں کی طرح کوئی سورت ملانی ہے، جس طریقے سے دوسری نمازوں میں کوئی سورت ملاتے ہیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی رکوع میں نہیں جانا بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے اس کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد اب آپ کو رکوع کے اندر بھی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ یہاں پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی رکوع میں رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور پھر یہاں ربنا لک الحمد کہیں۔ اب ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، یعنی جو سجدے کی تسبیح ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اب پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے سجدے کے اندر ہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ سجدے کے اندر یہ تسبیح مکمل کر لے تو اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹھے بیٹھے یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے، اور دوسرے سجدے میں پھر اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سجدے کے اندر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں آپ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب آپ کو یہاں ثنا نہیں پڑھنی، بلکہ شروع کے اندر ہی پہلے آپ کو اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد 15 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، وہ صرف پہلی رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ تھی۔ اب یہاں آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس سورت کے ملانے کے بعد یعنی جو بھی قرآن کریم کی جو چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہوں، یا کوئی بھی قرآن کریم کا کوئی سورت پڑھ سکتے ہوں، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہوں، اپنی سورت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے کھڑے آپ کو اسی طریقے سے پہلی رکعت کی طرح اب آپ کو یہاں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ پھر اسی طرح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ کو رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب آپ کی تسبیح رکوع کے اندر مکمل ہو جائے تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر کھڑے کھڑے آپ کو 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ جب یہ مکمل ہو جائے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں چلے جائیں۔ پہلے سجدے میں جانے کے بعد پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر سجدے کے اندر ہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ جب 10 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ کو دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ کو سجدے کے اندر ہی دوسرے سجدے کے اندر بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے،
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब दूसरे सजदे के अंदर आपकी 10 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप बैठ जाएं। बैठने के बाद अब आपको यहाँ अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इन 2 रकातों के अंदर बताया है, बाकी 2 रकातों में भी बिल्कुल हू बहू इसी तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से आपकी 4 रकात सलात तस्बीह की मुकम्मल हो जाएगी। ये है सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका, यानी जिस तरीके से हमने 2 रकातों के अंदर आपको तफसील के साथ समझाया है, तो बाकी 2 रकात भी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ी जाएंगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।